السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بلا ضرورت اتنے مدارس قائم کیے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مدارس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں علماء کے لیے شدید قسم کی نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ آج جتنے بھی نئے مدارس قائم کیے جا رہے ہیں ان میں سے 75% مدارس ایسے ہیں جو بلا ضرورت ہے، اور ان کا مقصد تعلیم کو فروغ دینا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ شہر کے ایک ہی محلے میں کئی مدرسے، ایک ہی گلی میں کئی ادارے قائم ہیں، حالانکہ ان تمام مدرسوں کے بچوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو ایک چھوٹا سا مدرسہ بننے کے مستحق ہوگا، لیکن شہروں کے اندر یہ ماحول بن گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا روم کرائے پر لے کر کے ان کے اندر 10 سے 15 بچہ کو رکھ کر کے انہیں مدرسہ کا نام دے دیا جاتا ہے، اور ان کے نام پر لاکھوں روپے چندہ بٹورے جاتے ہیں اور ان سے گھر چلایا جاتا ہے۔ مدارس کی زیادتی کی وجہ سے بہت سارے اساتذہ، ملازمین اور کارکنوں کے تنخواہوں کی ذمہ داری عوام الناس کے کاندھے پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں علماء کے لیے ایک طرح کی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مدارس کی نہیں بلکہ عصری تعلیم کی ضرورت ہے، اسکولوں اور کالجوں کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو علمی لیاقت چاہیے وہ علمی لیاقت نہیں ہے، اور اگر علمی لیاقت ہے بھی تو اس کی طرف چندہ دینا لوگ ثواب کا کام نہیں سمجھتے، اس لیے دیتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، مدارس کی زیادتی کی وجہ سے علماء کا معیار، دینی تعلیم کا معیار، مدارس کا معیار عوام کی نظر میں گھٹتا جا رہا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ بدخدمتی ہے، اور اس کے آڑ میں بہت سارے فراڈ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس کی آڑ میں اپنا دھندا چلاتے ہیں اور مدارس کے نام پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ وصولی کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کو تصدیق نہ دیا جائے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور انہی مدارس کو چندہ دیں جو مدارس باضابطہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔